اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس مسلسل پروگرام نور قرآن سے استفادہ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 11ویں سورت سورہ ہود، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ کہیں مکے کے لوگوں، سرداروں اور مخاطبین کی مہلت عمل ختم نہ ہو جائے اور کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی آیت نمبر 12 سے اپنے مطالعے کو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت۔ 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز فرمایا، اور یہ آیتیں اس کے 10-12 سال کے بعد تقریباً 622 وغیرہ میں تقریباً نازل ہوئی ہوں گی۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی بڑی قوتیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور بھی کچھ ممالک تھے، کہیں چین تھا، کہیں ہندوستان تھا، کہیں مصر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جزیرہ نما عرب تمام علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور ترقی کی دوڑ میں کافی پیچھے تھا۔ اس ریگستانی علاقے میں جو مرکزی شہر تھا وہ مکہ معظمہ کا تھا۔ مکہ معظمہ میں 2500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ایک مرکز تعمیر کیا تھا، دنیا کی پہلی مسجد حرام اور خانہ کعبہ، وہ پوری کی پوری جو جزیرہ نما عرب کی زندگی تھی اس کا مرکز تھا۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے عقائد، ان کا مذہب، ان کی تجارت، ان کی سیاست، سب اسی مرکز سے گویا وابستہ تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مرکز میں بھیجا تاکہ یہاں سے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی روشنی پھیلے اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں پھیل جائے۔ عرب میں بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ بڑے جھیالے اور بڑے سورما قسم کے لوگ تھے وہ۔ جب کسی بات کو سمجھ جاتے تو اس بات کو مان لیتے تھے، اپنی جان تک اس بات کے لیے دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جد و جہد تھی، مہمان نوازی تھی، بہادری تھی، اس طرح کی بہت ساری خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تہذیب جدید کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری خرابیوں سے لوگ بچے ہوئے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہوئی کہ وہاں پر، یعنی جزیرہ نما عرب کے مرکز مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، اور اس کے اولین مخاطب اسلام کے مکے کے لوگ تھے۔ ان کی چھوٹی موٹی سرداریاں تھیں، قبائل تھے، اور جزیرہ نما عرب میں ان کی بڑائی، ان کی سرداری کو ریکگنائز کیا جاتا تھا، اور اس پہ ان کو بڑا غرہ تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے ان کے لوگ تجارت کے سلسلے میں مصر جایا کرتے تھے اور زیادہ تر شام اور فلسطین جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے رومن امپائر کے کچھ شہر بھی دیکھے تھے، اور کچھ ان کے لوگ ایران کی طرف بھی جایا کرتے تھے، لیکن اپنی دنیا میں اس طرح مگن تھے وہ لوگ، سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ ایک ایسا حیات آفرین، ایک ایسا عظیم پیغام، انقلابی پیغام تھا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں توحید کے اجالے کو پھیلنا تھا، جس کے ذریعے سے اخلاق فاضلہ کی تعلیم کو فروغ پانا تھا، جس کے ذریعے سے پاکیزہ معاشرے کو، ایک مضبوط حکومت کو بننا تھا۔ لیکن یہ لوگ اتنے تنگ نظر تھے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس تک ان کی نگاہیں نہیں جاتی تھیں، بڑی محدود نگاہیں تھیں، گویا کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہی سارا کنواں، یہی سمندر ہے، یہی ساری کی ساری کائنات، یہ وہ سمجھتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا شروع کیا تو ان مخالفت شروع کر دی۔ یہاں ان آیت میں کہا جا رہا ہے، تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ بلا کم و کاس پوری کی پوری تعلیم کو، توحید کی تعلیم کو، رسالت کی تعلیم کو، آخرت کی تعلیم کو، اطاعت کی تعلیم کو، فرما برداری کی تعلیم کو
شریعت کی تمام باتوں کو بلا کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی ان مخالفتوں کی وجہ سے ان کی ان باتوں پر تم پریشان ہو جاؤ، دل تنگ ہو جاؤ، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. کہتے تھے بات لوگ، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری رہنمائی کرنی تھی تو مکے یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اس پیغام کو بھیج دیتا اور خزانہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی. دیکھو ہم تو دولت مند لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے. یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی چل بسیں، اور 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب بھی چلے گئے. اور ایک بنو ہاشم کا خاندان ابو طالب کا جو کثیر اولاد تھے، مالدار آدمی نہیں تھے، وہ ان کے سرپرست ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کے پاس سے پیغام بھیجتا. ان کا معیار تھا روپیہ، پیسہ، دولت، شان، شوکت، عظمت، قوت. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تمہاری طرف جو باتیں وہی کی جا رہی ہیں وہ تم پورے طور سے ان کے سامنے پیش کرو، اور اس بات پر دل تنگ نہ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. یہ باتیں بھی کہا کرتے تھے وہ. اس کا جواب دیا جا چکا ہے قرآن شریف میں. فرشتے کو انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ نوری مخلوق ہے. آج تک کسی انسان نے فرشتے کو دیکھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل تشریف لائے تو وہ بھی ایک انسانی شکل میں آتے تھے. ہاں ایک آدھ موقع ایسا تھا جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ فرشتہ اگر آتا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. آدمی کہے کہ میں ہوا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دیکھے گا آدمی ہوا کو؟ آدمی کہے کہ میں تیسرے آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دیکھے گا وہ؟ آدمی کی نگاہ بہت ہی محدود ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے وہ. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. وکیل، حوالہ دار، سرپرست، ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. تمہارا کام بلا کم و کاست توضیح و تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان لوگوں تک پیش کر دینا ہے. مانتے نہیں مانتے، مخالفت کرتے، کیا کرتے ہیں، ہمارا کام. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے؟ یہ بھی کہتے تھے وہ کہ یہ تو انہی کی تصنیف ہے، یہ تو انہی کے خیالات ہیں. حالانکہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں کہا، امین ہیں، صادق ہیں، ان کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، قسمیں کھاتے تھے وہ. لیکن الزام لگاتے ہیں گھڑ لیا ہے انہوں نے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام علام آتا نہیں. کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اچھا بھی ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی دلیل دے رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا، بنایا ہوا، وضع کیا ہوا نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے معبود جھوٹے ہیں. گھڑ لیا تو تم بھی ایسی صورتیں گھڑ کے دکھا دو. اور تم مانتے ہو نا کہ بہت سارے تمہارے معبود ہیں، ان معبودوں کی مدد لو. ایسا عظیم کلام، ایسی اچھی تعلیمات، ایسی دل موہ لینے والی باتیں، ایسی انقلاب انگیز تجاویز، ایسے اصول، زرعی اصول. تو دونوں باتوں کی تردید کر دی گئی اس آیت میں کہ ایک تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ورنہ تم بھی اس کے جواب میں ایسا کلام لا کے بتاؤ. اور اس بات کی تردید بھی ہو گئی کہ تمہارے کوئی معبود ہیں، اگر معبود ہیں تو بلاؤ، ان کے ذریعے سے کام لو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب اسلام قبول کرو گے تم؟ یہ ان کو ایک چیلنج دیا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل. یہ بھی ایک دلیل آخرت کی دلیل یہاں پہ دی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، اس کی ایک مثال دیکھیے. ایک شخص ہے، ایک مکان بناتا ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے مکان کے لیے کوشش کرے گا تو مکان پورا ہوگا، مکمل ہوگا. اور ایک آدمی آخرت کے لیے مکان بناتا ہے، یعنی اچھے کام کرتا ہے،
جنت میں مکان بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو اچھے کام کرے گا تو میں جناتین تجری من تحتی الانہار تجھے دوں گا، اس کے مطابق کام کرے گا تو ملے گا۔ جس نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، آخرت میں ظاہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس نے اس کے لیے کام ہی نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا تو مالک اسے کیوں اس کا بدلہ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے اس کو آخرت میں ملے گا، اور جس نے دنیا کے لیے کام کیا یا نام و نمود کے لیے کام کیا تو ظاہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محترم حاضرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ سب کا استقبال ہے۔ بریک سے پہلے بات عرض کی جا رہی تھی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے گا اس کو آخرت کا اجر ملے گا، اور جس کی ساری تگ و دو دوڑ دھوپ دنیا کے حصول کے لیے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، مکے کے لوگ، وہاں کے سردار، بڑے بڑے لوگ، وہ بس آخرت کو نہیں بلکہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کام کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل ہم کو حدیث میں اس طرح ملتی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، اور وہ جنگ لڑ کے شہید ہوا تھا، کہے گا کہ میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے راہ میں کام نہیں کیا، واہ واہ لوٹنے کے لیے کام کیا اور واہ واہ تجھے مل گئی، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک شخص لایا جائے گا جو بڑا ہی صاحب علم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، تو کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور علم کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، حقیقت ہم کو معلوم، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تعریف تیرا مقصد تھا اور تعریف تیری کر دی گئی، یہاں میرے پاس تیرے کوئی اجر نہیں۔ پھر تیسرا آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسانات کا ذکر کرے گا، احسانات کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے دن رات تیرے راہ میں پیسہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تیری یہ نیت نہیں تھی، تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیری نیت دنیا کی تعریف، اور وہ تجھ کو حاصل ہو گئی، یہاں تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اور یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے جو دنیا کی خوشنمائیوں، دنیا کی کامیابیوں، دنیا کے نام و نمود کے طلبگار ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دے گا جتنی دینا چاہے گا، اور آخرت میں ان کو زبردست ثواب ملے گا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر نبی بنائے جانے سے پہلے ہی کائنات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کر کے حقیقت تک کو پہنچ جاتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو وہی بھیج کر گویا اسے جو علم حاصل ہوا تھا اس کی تصدیق فرما دیتا ہے۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی انسان اپنے نفس کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر، سامنے پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھ کر، زندگی کو دیکھ کر یہ شہادت پا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا۔ قرآن مجید ایک گواہ کی حیثیت سے آیا۔ جو باتیں پہلے ہی سمجھ لی گئی تھی، مان لی گئی تھی، ان کی تصدیق کرتا ہوا قرآن شریف آ گیا۔ اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ پچھلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، تورات کا، جو قرآن مجید سے تقریباً 1900 سال پہلے بھیجی گئی تھی۔ وہ کتاب بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور سارے انبیاء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اسلام کی، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، قرآن شریف تمام انسانی گروہوں، تمام قوموں، سب کے لیے ہے، جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام اپنے نفس کی شہادتوں کو دیکھ کر،
ماحول کی شہادتوں کو دیکھ کر، کائنات کی شہادتوں کو دیکھ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے جو ان کی رہنمائی فرماتا ہے، جو تصدیق فرماتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پچھلی کتاب تورات وہ بھی اس شہادت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ تو ایک اچھا انسان حقیقت کا، اسلام کا، ایمان کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی لوگ ریجیکٹ کر دیتے ان چیزوں کو، سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ لوگ جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم تو وہ شخص ہے جو خدا کے سلسلے میں کوئی جھوٹ گھڑ کے کوئی بات کہے۔ ایسے لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ آخرت میں اس طرح کا اعلان ہوگا ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل دولت، اہل ثروت، اہل حکومت، اہل اقتدار، انہیں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ جو ان کے نیچے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، ماتحتین تھے، جو ان کی طرف دیکھتے تھے بار بار، ان سب کو خدا کے راستے سے روکتے تھے، اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کیوں دوہرا عذاب دیا جائے گا؟ ایک تو خود گمراہ ہوئے، اور دوسرے انہوں نے دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف آنے سے روکا، ان کے راستے کو بھی ٹیڑھا کیا۔ ان الفاظ کو یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کی تلقین کرتا ہے، نیکی سے سفارش کرتا ہے، نیک آدمی نے جتنی نیکی کی اس کا ثواب بھی ملے گا اس کو، اور اپنا ثواب بھی ملے گا، تلقین کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو بدی کی تلقین کرتا ہے، بدی کی سفارش کرتا ہے، جس شخص نے بدی کی اس کا بھی عذاب ملے گا اور خود اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا۔ جتنے ان کے غلط خیالات، غلط نظریات، غلط معبود، سب کے سب قیامت میں معلوم ہوگا کہ وہ سب کھو گئے۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ جس شخص نے انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور کیا، قرآن مجید پر ایمان لایا، اللہ کے نبی کی پیروی اختیار کی، وہ ایک دانا و بینا شخص جیسا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، جمے رہے شرک پر، کفر پر، بغاوت پر، دشمنی پر، کٹھوجتی پر، لوگوں کو روکنے پر، تو وہ لوگ اس طرح ہیں کہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو سنانے سے کچھ سن سکتے ہیں، بالکل ہی اندھیرے میں ہیں۔ اور ایسی حالت تھی جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید کے تفصیلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو دنیا میں گمراہی اور شرک پھیلنے کے بعد لوگوں کی درستی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، پوری ہدایت کی روشنی میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پر چھوڑ کے گئے۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے خیالات خراب ہونے لگے، شرک، بت پرستی، غلط افکار وغیرہ وغیرہ لوگوں کے درمیان پھیل گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ ایسے ہی حالات تھے۔ نوح علیہ السلام کے کبھی یہ لوگ اسی طرح انکار کر رہے تھے جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شرک پھیل چکا تھا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت کی بات۔ جب بھی کوئی نبی آیا
اور اس نے لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کی تو حق کو دیکھنے، حق کو جانچ کرنے کے بجائے کہا کہ بھئی تم ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی نبی کو کوئی ذرا ما فوق الفطرت، سپر نیچرل ہونا چاہیے۔ یہ عجیب انسانوں کی یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی سپر نیچرل ہو۔ چنانچہ وہ اعتراض کرتے تھے، ہم ہی جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، بیوی بچے رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، سوتے ہیں، نیند آتی ہے۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، معمولی گرے ہوئے لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ بھی ہمیشہ سے ہوا، بڑے لوگ، دولت مند لوگ، اقتدار رکھنے والے لوگ، وہ اپنی دولت اور اپنے اقتدار کے چکر میں اس طرح مبتلا تھے اور اپنے مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اکثر انبیاء اکرام کی دعوت پر لبیک نہیں کہی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی۔ نہایت اعلیٰ ظرف، سعادت مند، شریف النفس، شریف افراد جیسے ابوبکر صدیق تھے، ایسے لوگ شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جو سردار تھے، جن بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ لیا، ابو لہب چچا تھا، بہت بڑا سردار تھا، دولت مند تھا، کنجوس آدمی تھا، نہیں قبول کیا۔ ابو جہل، وہ بھی رشتے کا چچا تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اس طرح کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے آخر وقت تک مخالفت کی۔ ابو سفیان بھی ایک بڑے آدمی تھے، وہ بھی آخر وقت تک مخالفت کرتے رہے، لیکن آخر کار جب مکہ فتح ہو گیا تب انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت یعنی 21 سال کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا، سرداروں نے نوح علیہ السلام کے، ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، وحی الہی سے نواز دیا، اپنے نفس کی، اپنے ماحول کی، اپنی کائنات کی شہادتیں، گواہیاں دیکھ کر میں بات سمجھ گیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے وحی سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیٹ دیں؟ میں نے سوچا سمجھا، میرے پاس وحی بھی آئی اور میں نے اس کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دی، اور میں نے قوم کے لوگوں سے کہا تو قوم کے لوگوں میں بھی بہت سے لوگ، ان کی اکثریت دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ تھے، بات کو مان گئے، سمجھ گئے، لیکن تمہیں ہماری دعوت میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ حاضرین، آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور وحی الہی کی پیروی کرنے کی